میرا نام ڈاکٹر مارم بلوچ ہے اور میری ایج 30 سال ہے۔ میرا تعلق بنیادی طور پر کلات کے تحصیل منگسر سے ہے، لیکن ایجوکیشن کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ تر کوئٹہ میں سیٹل ہے۔ میری بنیادی تعلیم جو ہے نا، گریجویشن میں نے بولان میڈیکل کالج سے کی ہے 2021 میں، اور اس کے ساتھ ابھی میں پوسٹ گریجویشن ان سرجری کر رہی ہوں BMCH سے۔ ریاست کے ساتھ آپ کا شکوہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب ہماری عمریں چھوٹی تھی تو کچھ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا ہمیں۔ اگر کچھ یادیں ہوں تو ان میں یہ تھا کہ ہم بھی ایک اسٹیبل فیملی ہوا کرتے تھے، ایک نارمل لائف ہوتی تھی ہماری۔ میرے والد صاحب مجھے اسکول لے کر جایا کرتے تھے اور خوشیاں شاید وہی تھی، مگر اس کے بعد 2006 میں میرے والد کو گمشدہ کیا گیا، تو وہ ایک درد تھا، ایک تکلیف تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا گمشدگی کا مطلب کیا ہے۔ تو میرے چچا کیونکہ اس وقت سیاست کرتے تھے تو انہوں نے پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں، ہمارے لیے احتجاج اور ریلیاں یہ ہم کبھی نہیں گئے تھے۔ تو اس وقت میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ نعرے لگاؤ گے تو وہ آپ کے والد کو لے کر آئیں گے، اور یہ وہ چیز تھی جو میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پہلا اپنا پروٹیسٹ کیا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ مجھے میری جو خالہ ہے وہ فیڈ کرا رہی تھی کہ آپ نے یہ بولنا ہے کہ میرا والد یہ، میرا والد وہ، لیکن میں جب گئی، جب مجھے بلایا گیا تو میں روتی رہی۔ اور اس وقت ذاکر مجید بلوچ، جو اب ان کو 14 سال ہو گئے جبری گمشدگی کو، اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھے اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کے دوران وہ آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس وقت انہوں نے میری خاطر، مطلب میں جو کہنا چاہتی تھی انہوں نے وہ باتیں کی۔ تو ہمارا بچپن ایسے ہی گزرا۔ 2006 میں ہم نے مسلسل احتجاج کیے۔ سرینا ہوٹل، یہ جو مین ہائی کورٹ روڈ ہے، وہ بند کیا ہم نے، جس کی فوٹیج بھی موجود ہے، الجزیرہ نے اس وقت رپورٹ کیا تھا، اور وہ پہلی مرتبہ تھا جب ہم نے روڈ بند کیا تھا بلوچستان میں، اور ہماری فیملی تھی، وہ لوگ تھے، والد کی جبری گمشدگی کے خلاف کیا تھا۔ اور کیونکہ اس وقت حالات تو بلوچستان میں شروع دن سے ہی صحیح نہیں ہے، تو مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے جو کزن تھے ان کو ہم نے دوسری گلی میں رکھا ہوا تھا، اور صرف ہم خواتین ہی احتجاج کر رہے تھے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی مرد ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں، اگر مرد تھا تو چھوٹے بچوں کے علاوہ چھوٹے بچے اور عورتیں تھیں۔ تو جب ہم نے روڈ بند کی اور اب روڈ کھول نہیں رہے تھے، تو کیونکہ انتظامیہ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو انتظامیہ نے جا کر ہمارے کزن کو پکڑا، گلیوں سے نکال کر اسے زبردستی گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ تو اسی دن ہم زبردستی دوسری گاڑی میں اپنے کزن کو نکالا، اور عورتوں اور بچوں کو ہمیں جیل لے جایا گیا۔ تو وہ پہلی مرتبہ تھا جب میں پہلی مرتبہ قید ہوئی اور پاکستان کے مطلب جیل میں گئی۔ اس وقت میں SP سے، مجھے یاد ہے، یہ جو ایک تب ہے میرا، یا آپ بول سکتے ہیں، اس وقت میں SP سے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ میرے والد کو کیوں نہیں لاتے ہو آپ لوگ۔ تو SP اور ہمارے ساتھ بوڑھی عورتیں بھی تھیں، ہم نے کہا ہم جیل میں نہیں بیٹھیں گے، نہ جیل کا پانی پیئیں گے، اور پورے قیدی ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ ہم نے راستے میں ان کے گاڑی کو بھی ڈیمیج کیا، جو مطلب ایک غصہ تھا نا، اور وہ غصہ ظاہر سی بات ہے، جبری گمشدگی ایک کامن چیز نہیں ہے میرے خیال سے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص نا، کوئی بھی شخص جب تک وہ اس تکلیف سے خود نہیں گزرے گا نا، وہ کبھی بھی اس تکلیف کو کبھی، میں کہتی ہوں، میں اثر رسوخ کے ساتھ کہتی ہوں، 100% کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس تکلیف کو کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر SP آیا، اس نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے فلاں، اور تو وہ ایک جدوجہد تھی۔ جب میرے والد کو کچہری میں پیش کیا گیا تو مجھے یاد ہے کہ میں اور میری خالہ گئے تھے، تو ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ ان کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا گیا تھا، اور جج نے اس وقت میرے خیال سے وہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو، یہ ایک انسان ہے۔ تو اس وقت میرے والد نے کہا کہ تم لوگوں نے بہت خواریاں کی ہیں میرے لیے۔ پھر انہیں جیل پیش کیا گیا، ہم جیل جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے، میں عید کارڈ بناتی تھی ان کے لیے، اور پھر جب وہ رہا ہوئے تو ہم کراچی گئے میری والدہ کے علاج کے لیے، اور آفٹر 6 months انہیں پھر سے ابڈکٹ کیا گیا۔ وہ ایک رات پہلے ہم ہاسپٹل میں تھے اور ان کو شاید اندازہ ہو چکا تھا،
لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بس خیال رکھنا ہے اور خود سمیت اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا ہے. اور جب میری والدہ آئی، میری والدہ ہاسپٹلائز تھی، ان کا آپریشن ہوا تھا اور میرا بھائی بہت چھوٹا تھا اس وقت. میرے بھائی کے سامنے انہوں نے میرے والد کو مارا ISM ہاسپٹل، اور پھر اس کے بعد اسے اٹھا کر لے کر گئے. پھر ہم نے تحریک اسٹارٹ کی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سندھ ہائی کورٹ میں کیسز چلائے. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی ڈیتھ باڈی موصول ہوئی ہے گڈانی میں، اور وہ میرے والد کی. تو وہ دن سب سے تکلیف دہ دن تھا. ہم سجدے میں تھے اور سجدے میں یہی دعا کر رہے تھے کہ کاش یہ بات جھوٹ ثابت ہو اور ایسا نہ ہوا ہو. اور جب ہم گئے گاؤں تو میرے والد کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ میرے جو چچا ہے انہوں نے تابوت بھی بند کر دیا تھا. ہم صرف اس کے فیس کو دیکھ سکتے تھے اور کچھ بھی نہیں. اور ایک قیامت تھی ہمارے گھر میں. میری والدہ وہ پہلے ہی ایک آف ایج میں جو ہے نا، ان کی ایج یہ نہیں تھی، وہ ویڈو بن گئی. میرا بھائی وہ سن ہو گیا کیونکہ اس نے ہمیشہ وہ اس گلٹ سے کبھی بھی نہیں اترا کہ اس کے سامنے میرے والد کو اٹھا کر لے کر گئے تھے. حالانکہ وہ بچہ تھا اس وقت، 13 سال کا 14 سال کا بچہ تھا. اور جب میرے والد کو وہ لوگ مار رہے تھے، ان کے ہاتھ سے گھڑی گر گئی تھی، تو وہ گھڑی بھی اٹھانے میرا بھائی گیا. وہ آج بھی ہمارے پاس ہے. اس کے اوپر جو اسکریچ ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب کچھ شخص 5 منٹ میں میرے والد کو اتنا مار کر بے ہوش کر کے لے جا سکتے ہیں تو دوران حراست ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہوگا، وہ کس حالت میں ہوں گے. اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ جب رہا ہوئے تو ان میں سے 2-3 نے ہمیں یہی بتایا کہ ان کو بہت ٹارچر کیا گیا تھا اور دوران حراست وہ تقریباً 7 مہینے تک ہاسپٹلائز بھی تھے. تو یہ میری کہانی ہے اور یہ میرے خیال سے بلوچستان کے ہر گھر کی کہانی ہے. آپ کو ہر گھر میں کوئی بیٹی ایسے ملے گی جس کے والد کو انہوں نے ڈیتھ باڈی کے طور پر ان کو دیا ہے. کیا لاپتہ افراد اور غیر قانونی گمشدگیوں کا مسئلہ پورے بلوچستان کو درپیش ہے یا یہ چند مخصوص علاقوں تک محدود ہے؟ جی نہیں، بلوچستان کے ایریا نہیں، اب تو اسلام آباد میں بھی ابڈکشنز ہو رہے ہیں. اب تو دبئی میں بھی بلوچ کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، اب تو سویڈن میں بھی بلوچ کو مارا جاتا ہے. آپ دیکھیں پہلے یہ تھا کہ پیریفری سے لوگ شہر کی طرف آتے تھے، ٹھیک ہے، پھر شہر میں ابڈکشن اسٹارٹ ہوا. شہر سے لوگوں نے اپنی جمع پونجی اکٹھا کی، پنجاب میں اپنے بچوں کو بھیجا. اب تو پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے بھی بلوچ کو گھسیٹ کر نکالتے ہیں. اسلام آباد میں، پنڈی میں، وہاں سے بھی اس کی پروفائلنگ ہوتی ہے، اس کی ہیریسمنٹ ہوتی ہے اس چیز پر. تو بلوچ کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. راشد حسین بلوچ دبئی میں مقیم تھا، اس کو وہاں سے ابڈکٹ کیا گیا، اس کو وہاں پکڑا گیا اور وہ آج بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. بلوچ عوام اور ریاست کے تعلقات اتنے پیچیدہ کیوں ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس کی بنیادی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ جب میں نفرت کو دیکھتی ہوں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے شاید رول آف لا ہے، لیکن جس نفرت سے یہ لوگ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں کہ لاشوں کی بھی حرمتی کرتے ہیں. آپ کو ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے ناک انہوں نے کاٹے ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی. جس کو 35 گولیاں ماری گئی ہیں، سنگت ثنا بلوچ 35 گولیاں اس کو ماری گئی. ایسی بھی لاشیں ہیں جن کو ان کے لواحقین نے آئیڈینٹیفائی تک نہیں کیا. عبد الرزاق جو کراچی کا رہنے والا تھا، جو ایک جرنلسٹ تھا، جب اس کی لاش گٹر سے ملی اور اس پر صرف اس کا ID کارڈ تھا تو اس کی بہن 3 مرتبہ ہاسپٹل گئی اور اس پر ساجد حسین نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کو سویڈن میں مارا گیا. ٹھیک ہے، آج بھی اس کی بہن اس شک میں ہے کہ شاید وہ لاش اس کی بھائی کی تھی یا نہیں تھی. تو وہ جو نفرت ہے نا، اتنی انتہائی، نہ ہمارے بچوں کو چھوڑا جاتا ہے نہ ہماری عورتوں کو چھوڑا جاتا ہے. حیات ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی ماں نے اس کو 7 گولیاں لگی اس کی ماں کے سامنے. اس نے منتیں کی کہ 8ویں گولی نہ مارو شاید وہ بچ جائے، لیکن اس کو 8ویں گولی بھی ماری گئی. اور پھر اس کو قتل کے بعد جب یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تو یہ کہا گیا کہ FC والا پاگل تھا. ہمیں پتہ نہیں انسان
سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا. لیکن پاکستان نے اپنے فورسز کو ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ وہ غیر انسانی طور پر بیہیو کرے. پہلے جو ہے نا یہ وجہ تو میرے خیال سے اسٹیٹ کو خود پتہ ہونی چاہیے. بلوچستان سیاسی حوالے سے پنجاب کے پی کے اور سندھ سے بہت آگے ہے. وہاں پہ سیاسی جو تحریک چلی ہے, جو مزاحمتی تحریک چلی ہے, وہ پاکستان میں واحد مزاحمتی تحریک ہے جس نے جو ہے نا 1 یونٹ کو توڑنے کی تحریک چلائی, جو اصل بنیاد پر وہاں سیاست ہو رہی تھی, وہاں جینوئن ایشوز پر پولیٹکس ہو رہی تھی. تو اس سیاسی آواز کو توڑنے کے لیے, کیونکہ بلوچستان کے وسائل اسٹیٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بلوچستان میں اتنی پسماندگی کی گئی ہے کہ ہمارے وسائل کے علاوہ صرف وسائل کو بچانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنے پیرے لگائے ہیں, جس کی وجہ سے وہ انسانوں کی جو کلیم ہے اس کو نہیں مانتے ہیں. بلوچوں کا جو کلیم ہے, بلوچوں کی سرزمین پر جو کلیم ہے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں. آئیڈینٹیکل کرائس ہے جس میں ہماری شناخت کو صرف کلچرل انویژن کیا گیا ہے, ہماری شناخت کو ختم کر رہے ہیں, ہماری زبان کو, ان کو ہماری کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے. مطلب پاکستان کا سب سے بڑا رویہ یہی ہے کہ پاکستان ایک ملٹی نیشن اسٹیٹ ہے اور وہ اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے. وہ اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے, اسی وجہ سے وہ پشتون کو بھی مارے گا, وہ سندھی کو بھی مارے گا, وہ پنجابی کو بھی مارے گا. تو وہ چیز جو وہ امپوز کرانا چاہتے ہیں, اس امپوزیشن کی وجہ سے لوگ جب اٹھتے ہیں, تحریکیں جب اٹھتی ہیں, ان تحریکوں کو ختم کرنے کے لیے, کچلنے کے لیے انہوں نے یہ رول آف لا جو ہے نا انہوں نے بنایا ہے کہ جو بھی بولے گا اس کو پکڑو, اس کو مارو. اور اب تو انتہا ہو گئی ہے کہ 2006 کے بعد تو انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا تھا چن چن کر جو سیاسی ورکران تھے, ابھی وہ معصوموں کو مارتے ہیں, ابھی وہ عورتوں کو مارتے ہیں. اس لیے کیونکہ اب وہ پاگل ہو چکے ہیں, یا شاید وہ بس ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے. بلوچ کو اتنا ڈراؤ, اتنا مینٹل ٹارچر کرو. آپ یہ وائلنس جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو خون خواری دیکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ وائلنس ہے. وہ مینٹل ٹارچر کسی نے نہیں دیکھا ہے. نوجوان لڑکے سو نہیں سکتے راتوں کو اپنے گھروں میں, کوئی اپنے گھر میں نہیں سوتا ہے. مائیں بولتی ہیں ہمارے بیٹے عید میں ہمارے گھر نہیں آئے. ان کے بچے جب ان کے گھر آتے ہیں تربت میں, آواران میں, مشقے میں, تو وہ ماں سو نہیں سکتی ہے. وہ ماں حیران ہے کہ میں اپنے بچوں کو کہاں چھپاؤں. وہ اسٹوڈنٹ جو یہاں آپ کے اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا. اس کو اسلام آباد کے آپ کے ہاسٹل کے سیکیور کمروں میں بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی آ کر اس کو پکڑے گا. ایسے بلوچ مرد تھے جو بیچارے عید کے لیے اپنے گھر جا رہے ہوتے تھے, ان کو راستے میں پکڑتے تھے. تو جو مینٹل ٹارچر ہے اس کا وہ کہیں نہیں دکھے گا. ہمارے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں. اتنا ڈرایا گیا ہے لوگوں کو کہ لوگوں نے نارمل زندگی جینا ختم کر دی ہے. آپ کو جو ایک نارمل لائف ہوتی ہے, جب میں پنجاب کی طرف آتی ہوں میں دیکھتی ہوں یہاں گیدرنگز ہو رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں پارکوں میں ماں باپ کے ساتھ, وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یقین کرے جو ہماری کمیونٹی کی خوبصورتی تھی نا, جو ہم ایک ساتھ مل کر بیٹھتے تھے, خوشیاں بانٹتے تھے, انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا ہے. توڑا اس لیے ہے کہ جب ایک محلے میں 4 ایسے گھر ہیں جن کے لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے, ان کو باقیوں سے الگ کرتے ہیں. باقیوں کو اس بات پہ ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کے گھر جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اٹس ناٹ جسٹ وائلنس. بلوچستان میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کبھی بیان نہیں کی جاتی, کیونکہ کالونزم کا ایک فیز نہیں ہوتا ہے. کالونزم کے ملٹی لیئرز ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں کو روزگار نہیں دیا جاتا ہے, ہمارے لوگ روزگار کے لیے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں, ہمارے لوگوں کو سڑکوں پہ مارا جاتا ہے. وہ یورینیم جس سے پاکستان اٹامک پاور بنا ہے, وہ وسائل جس سے پاکستان اپنے خزانوں کو بھر رہا ہے, اس وسائل سے بھی ہمیں مارا جاتا ہے. آج تونسا میں ڈی جی خان میں جو یورینیم کے اٹامک پلانٹس لگے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے شکار ہو چکے ہیں. جن کو یقین کرے جب غزدار سے ایسے لوگ آتے ہیں سینار ہاسپٹل میں, جب میں ڈاکٹر ہوں مجھے پتا ہے, تو ان کو ایسے کینسر ہوتے ہیں جو نایاب ہے. وہاں پہ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ریسرچ کو امریکہ بھیجیں گے. مطلب ہمارے نایاب وسائل کو بیچ کر انہوں نے ہمیں نایاب بیماریاں دی ہیں. وہ بیماریاں جو شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے لیکن بلوچستان میں ہیں, اور ان کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. ہمیں نارمل فیسلٹیز نہیں دی جاتی, ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں دی جاتی. وہ چاغی جہاں پر اٹامک دھماکہ کر کے پاکستان ایک اٹامک ملک بنا, اس چاغی میں ایک ہاسپٹل نہیں ہے جو ڈسیبل بچوں کا علاج کر سکے, جو کینسر زدہ لوگوں کا علاج کر سکے. وہاں پہ آج بھی آپ حیران ہوں گے, وہاں پر نارمل بچہ پیدا کرنا ایک عورت کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. وہ کنسیو نہیں کر سکتی ہے بیکاز آف دا irreversible changes of DNA. جو ریڈیشنز وہاں پہ ابھی بھی جاری ہے. اگر کوئی ریسرچر, کوئی سائنسدان ہو تو وہ یہ بتائے کہ جو irreversible damage DNA کو ہوتا ہے اٹامک اٹیک کے بعد, وہ کتنا ڈراسٹک ہے. وقت گزرنے کے
کے ساتھ ساتھ اس پہ کتنی زیادہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں. ہمارا پانی بھی ہمارے لیے زہر بنا دیا گیا ہے, ہماری زمین کو ہمارے لیے زہر بنا دیا گیا ہے. میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں, میں مذمت کر سکتی ہوں, لیکن عدلیہ مذمت نہیں کر سکتی. عدلیہ کو ایکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو بول رہے ہیں ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, اگر وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر مذمت کریں گے تو ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کو قانون سازی کرنا چاہیے تھا. قانون سازی ہو چکی ہے. آپ کے آئین میں ہے کہ آفٹر 24 آورز اگر کسی کو آپ پیش نہیں کرتے ہیں تو وہ انفورس ڈس اپیرنس ہے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ کسی بھی فرد کو, چاہے وہ دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد بھی کیوں نہ ہو, اس کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے. تو آپ جس آئین کی اوت لیتے ہیں اس کو ہی امپوز نہیں کرا سکتے ہیں, تو یہ آپ کی نااہلی ہے. آپ جو ہے نا, جو عدلیہ, جو سپریم کورٹ ہزاروں کی تعداد میں جو لاپتہ افراد کے کیسز ہیں ان پر فیصلہ سازی نہیں کرا سکتی, اور جو فیصلہ جو پروڈکشن آرڈر وہ ریلیز کر چکی ہے اس کو عمل میں نہیں لا سکتی ہے. تو دیر از اے بگ ڈفرنس کہ سارے کے سارے جب ہم بولتے ہیں انوالو ہے تو انوالو ہے. اگر ایک ادارہ کمٹ کر رہا ہے کرائمز تو دوسرے ادارے جن کا کام تھا کہ وہ طاقت کو, ریاست کی طاقت کو بیلنس رکھ سکے, اس کو اکاؤنٹیبل کر سکے, وہ بندوق اس کو ریاست نے دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس بندوق سے چلنے والی گولی ایک گولی کا اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے, لیکن وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہی. عدلیہ نے ان اداروں کے خلاف کبھی نوٹس نہیں لیا, کبھی بھی نہیں. اور حد یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کی چیف جسٹسز بھی اس میں آ گئے ہیں. قومی اسمبلی نے بلوچ نسل کشی پر کچھ نہیں کہا, بلوچوں کی جبری گمشدگی پر کچھ نہیں کہا, لیکن آج قومی اسمبلی کے خود کے اہلکار جو ہے نا جبری گمشدہ ہوتے ہیں. صحافیوں نے سب سے بڑی بات کی, صحافیوں نے بلوچ نسل کشی پر اپنی آنکھیں بند کر لی, انہوں نے ریاستی بیانیے کو آگے بڑھایا, اور آج صحافی بھی بلوچستان میں جبری گمشدگی کا, پاکستان میں ہو رہا جبری گمشدگی کا شکار ہو رہے ہیں, اور وہ بھی اس چیز کو روک نہیں سک رہے ہیں. پرتشدد تحریک اور پرامن احتجاج میں سے آپ کس راستے کا انتخاب کریں گی؟ جی بالکل, ہماری جد و جہد ہماری طاقت ہے. ہم آپٹمسٹک اس لیے ہوتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ادارے ہماری شاید ابھی بات نہیں سنیں گے, لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جب وہ قوت بڑھے گی. ظاہر سی بات ہے اس مارچ سے خوفزدہ وہ لوگ اس لیے ہیں کیونکہ اس مارچ کو پورے بلوچستان کی نمائندگی حاصل ہے. سب کے سب جہاں سے یہ گزرے ہیں وہاں سے جو ہے نا لوگ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے ہمارا استقبال کیا ہے. ان کا استقبال یہ ہے کہ وہ ہمارے بیانیے کا ساتھ دیتے ہیں. ہم پیسفل اسٹرگل کرتے رہیں گے, اور یہ نہیں کہ بلوچستان میں اس سے پہلے بھی پیسفل اسٹرگل ہوئے ہیں, اور پیسفل اسٹرگلز کو روندا گیا ہے, پکڑا گیا ہے, لوگوں کو مارا گیا ہے. ہماری یقین اور ہمارے یہ لوگ ہیں, ہماری طاقت ہے, اور ہم اسی طرح شاید ان کی تعداد ہزاروں میں ہے لیکن ہماری تعداد لاکھوں میں ہے. ہم لاکھوں لوگوں کو ان کے سامنے کھڑا کریں گے اور پیسفلی یہ ڈیمانڈ کرتے رہیں گے کہ ہم اب لاش بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لاپتہ افراد کے مسئلے کے خلاف صرف بلوچستان میں ہی آواز اٹھا رہے ہیں جبکہ باقی صوبے خاموش ہیں. آپ کی رائے میں ایسا کیوں ہے؟ ہمارا مقصد اسٹارٹ سے یہی تھا کہ پاکستان میں موجود جتنے ادارے ہیں, خاص کر اگر کوئی انسانی حقوق کا ادارہ ہے یا پارلیمنٹیرینز ہے, ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا سکے. اور ایک لاش جو کلات میں شہزاد کے نام سے گری, یا ایک لاش جو بالاچ کے نام سے گری, وہ صرف اس خاندان کی لاش نہیں تھی, وہ اس پورے قوم کی لاش تھی. جب اس کے بیٹے کو جو ہے نا عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی اسی عدالت نے اس کو انصاف نہیں دیا, اس کو مارا گیا اس میں. تو ہم چاہتے تھے کہ یہ گونج ہر گھر میں گھسے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بالاچ اکلوتا نہیں ہے, ایسے بہت سے گھر ہیں جو اس ظلم کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں. جب ہم وہاں سے نکلے تھے ہمارے پاس ایک ہی چیز تھی. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بلوچ عوام جس خوف اور ڈر سے انہیں مغلوب کیا گیا ہے, جس طرح انہیں ڈرایا گیا ہے, وہ کبھی ہمارا اس طریقے سے ساتھ دے گی. ہم اس لیے نکلے تھے کہ اگر اس تحریک میں ہم 10 بھی مسنگ پرسنز فیملیز کو ہمت دے سکیں, ان کو لا سکیں, تو یہ ہماری جیت ہوگی. اور اس وقت بھی ہمارے پاس اتنا زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جس طرح ہمارا مین مقصد ہماری عوام کو اکٹھا کرنا تھا, ہماری عوام کو موبلائز کرنا تھا. اور خاص کر جب ہم اسلام آباد آئے تو ایک چیز جو ہم نے سنی اور ہم نے دیکھی ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہ ہمیشہ سے بلوچ, پشتون, سندھی, مہاجر سب کا مسئلہ الگ الگ کر کے یہی بتایا گیا ہے کہ سب بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس بیانیے کے خلاف نکلے تھے. ہم نکلے تھے کہ بلوچ نے 1971 میں کہا تھا کہ جس طرز سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے وہ طرز حکومت صحیح نہیں ہے. اس نے اس وقت بھی اداروں کی خود مختار ہونے کی تحریک چلائی تھی, اور آج ہم پورے
اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک تو انٹرنیشنلی اور دوسرا نیشنلی ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور سب کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جن اداروں کی وہ پاسبانی کی دعائیں کرتے ہیں ان اداروں کی غلطیوں کا بھی ان کو ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح غلطیاں نہیں ہیں، بلنڈرز ہیں وہ، اور وہ مسلسل یہ کر رہے ہیں۔ اس کی سنجیدگی کا عالم یہ دیکھیں 35واں دن ہے آج یہاں ہم بیٹھے ہیں اور اب بھی 2 درجن سے زیادہ افراد انہوں نے ابڈکٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ اس پالیسی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب اگر ہم ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں، تو اب یہ شاید بلوچ کا نہیں، یہاں آباد جتنی قومیتیں ہیں ان سب کی مل کر آواز جو ہے نا اس فاشسٹ اور جو ادارے ہیں ان کو روک سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آگے آپ کی کوئی امید ہے ان سے؟ بلوچ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس بلوچ ہو یا نہ ہو اس کا اختیار دار ہونا ضروری ہے، پرائم منسٹر بلوچ ہو یا نہ ہو اس کا اختیار دار ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے، ان کی کمیٹی بھی بنی، ہم نے ان کی یقین دہانی پر بھی اپنے دھرنا ختم کیا۔ اس سے پہلے عمران خان بھی بیٹھے، آصف علی زرداری، جتنی بھی ٹاپ کے سیاسی جماعتیں ہیں نا سب کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہیں اور سب کی جو بے اختیار ہونے کے ثبوت وہ تاریخ میں گواہ ہیں۔ تو بلوچ ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ جس عہدے میں بیٹھے ہو کیا آپ اس کا اختیار رکھتے ہو، جو اوت آپ نے لیا ہے پرائم منسٹر ہونے کے بعد کہ آپ ہر شہری کے حقوق کی تحفظ کرو گے، کیا آپ نے اس حقوق کی تحفظ کی ہے؟ اور جو آپ چیف جسٹس بنے اور آپ نے انصاف کا اتنا بڑا وعدہ کیا ہے، وہ کوٹ جو آپ پہنتے ہو، وہ آپ نے جو ایک بلیک پٹی باندھی ہوئی ہے اپنے کوٹ کے سامنے کہ میں انصاف کو پلڑے کو تولوں گا، کیا بلوچوں کی ہزاروں لاشیں بھی اس انصاف کے پلڑے پہ باری نہیں ہے؟ کیا وہ ہزاروں لاشیں بھی آپ کے انصاف کے پلڑے کو ہلا نہیں رہی ہیں؟ اگر وہ ہلا نہیں رہی ہیں تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ روڈوں کو سیدھا کرنے کا، روڈ میں ٹریفک بند کرنے کا سو موٹو نوٹس لینا اور اتنی بڑی نسل کشی پر جو ہے نا آپ کی خاموشی اختیار کرنا آپ کے بے اختیار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے؟